آج جس نیکسٹ نفسیات کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی سیریز میں ہم نے شروع کی تھی، کہ سورہ فلق اور سورہ ناس صرف جنات، عملیات، جادو، نظر بد اور شر سے ہی نہیں بلکہ ان نفسیات سے لڑنے کے لیے بھی اور تحفظ کے لیے ہے جس نفسیات کا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس نفسیات کا ہم کریں کیا۔ نہ ہم ان رشتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہم اتنے برے پھنستے ہیں ان رشتوں میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے ان کے ساتھ معاملات کریں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو صورتیں دو دی ہیں، وہ اللہ پاک کا ایسا تحفہ ہے کہ اگر ہم صبح شام کے اذکار میں اور پھر جب ہم ان لوگوں کے سامنے جائیں یا ہمارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہو تو ہم یہ صورتیں پڑھ لیں۔ یہ تحفظ ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اور وہ کیا نفسیات ہے جو جس کا میں آپ ذکر کرنے والی ہوں، وہ نفسیات یہ ہے کہ آج کل ہمارے اندر بزرگی نہیں آ رہی، میچورٹی نہیں آ رہی، ہم بڑے نہیں ہو رہے۔ کچھ وقت کی ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں کہ جو نہ ہمیں بزرگ کا جو پہلے ٹائم تھا، میڈیسنز ایسی آ گئی ہیں، علاج ایسے آ گئے ہیں کہ ہم اس طرح سے ہمارے اندر اب وہ والی اپیرنس بھی نہیں آ رہی اور ہمارے اندر وہ بزرگی نہیں پیدا ہو رہی۔ اس کے جو ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کے اندر بزرگی نہیں آ رہی، آپ اپنے آپ کو اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ یعنی کہ جب ایک ٹائم آتا تھا 20 سال کے بعد، 30 کے بعد، جب 40 ایئرز میں ہم انٹر ہوتے تھے تو ہمارے اندر ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ سے ایک خاص قسم کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری واپسی کی گھنٹی بج چکی ہوتی ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ اب وہ واپس جانے کی تیاری کرنے کے بجائے ہمیں دنیا میں رہنے کی جو حرص پیدا ہو گئی ہے، وہ حرص بھی ایک نفسیات ہے۔ ہم بزرگ نہیں بن رہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم اپنی پوزیشن کو نہیں دیکھ رہے کہ اب ہمارا ٹائم جانے والا ہے۔ ہم اپنی لیڈنگ اسکلز ہیں اس کو اللہ کے آگے سلنڈر نہیں کر رہے، ہم بالکل جانے کے پلان میں نہیں ہیں۔ اور اس سے کیا نفسیاتی اثر پڑتا ہے ہم سے چھوٹوں پر، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاملات میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے سو کارڈ یہ جتنے بھی اللہ پاک نے اتنی خوبصورت سے ہم لوگوں کو ایک پوزیشن دی ہوئی ہے، اس کو ہم ہینڈل نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے اندر میچورٹی نہیں آ رہی، ہمارے اندر وہ بزرگی نہیں آ رہی۔ تو جو بزرگی کب آتی ہے؟ آتی کب ہے یہ بزرگی؟ جب ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہیں، جب ہم واپسی کے لیے اپنے آپ کو قرآن پر پیش کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک میرا کیا عمل ہے، میں کیا لے کے آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں، آپ نے تو مجھے بھیجا تھا اس دنیا میں یہ کرنے کے لیے، وہ تو میں حاصل کر لیا، ایجوکیشن کے لیے بھیجا تھا، پڑھ لیا، 20 سال اچھے گزار لیے، شادی کر لیے، بچے ہو گئے، ہر معاملہ ہو گیا ٹھیک، اب واپسی آنا ہے تو واپسی کے لیے تو پلان ہی نہیں ہے، واپسی کا تو پلان ہی نہیں ہے، رہنے کا ہی پلان ہے اور کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگی پیدا نہیں ہو رہی اور ہم کسی اور کو وہ پوزیشن نہیں دے رہے۔ بزرگی کیا ہے اصل میں؟ بزرگی یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ میری ایج اب یہ ہو گئی ہے، اب آپ اپنے ایج کا نمبر بھی صحیح نہیں بتاتے، ہم اپنی ایج کا نمبر بھی صحیح نہیں بتائیں گے، ہم اپنے آپ کو باہر اندر سے پالش کر کے رکھیں گے اور اپنے آپ کو 10-20 سال ینگ ہی نظر آئیں گے۔ یہی ہے نا؟ تو بزرگی کیسے آتی ہے؟ چلیں اچھا، اگر ہم اپنے آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، دیٹس ویری گڈ تھنگ، اچھی بات ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنا صحت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بزرگی آتی ہے اللہ پاک کے کلام کے ساتھ، بزرگی آتی ہے اللہ پاک کے ساتھ ٹائم گزارنے سے، بزرگی آتی ہے اس موت کو یاد کرنے سے کہ ہم نے مر جانا ہے، بزرگی آتی ہے اپنے معاملات کو اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے ساتھ کمپیئر کرنے سے کہ کیا معاملہ ہم نے کیا اور کیا اللہ کا حکم تھا، بزرگی آ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے ہمارے پیارے جا رہے ہوتے ہیں نا، ڈیتھس ہو رہی ہوتی ہیں، یہ تیاری کروانے کے لیے ایسا ہوتا ہے تاکہ ہم ریڈی ہو جائیں کہ نیکسٹ ہم ان دا لائن، لیکن ہم ان کو دفنا کے آ کے پھر اسی طرح ہلے گلے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو نفسیات ہے، اس نفسیات کا اثر کیا ہوتا ہے ان باقی لوگوں کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں یار آپ میچور ہی نہیں ہوئے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی،
اب کیا معاملہ کرے؟ آپ اسی طرح سے رہنا چاہتے ہیں جیسے آپ اپنے، میں حیران اس بات پہ ہوئی ہوں، اگر 20 سال کی آپ کی بیٹی ہے تو آپ 20 سال ہی کے لگنا چاہتے ہیں، آپ اس کی ماں نہیں لگنا چاہ رہے کہ میں اس بیٹی کی ماں لگوں تاکہ میرے پوزیشن، میری رسپیکٹ تو اس میں ہے نا. نہیں، وہ کہے گی میری بیٹی اگر 20 سال کی ہے تو میں بھی 20 سال کی لگوں. اگر میری بھابھی مجھ سے 20 سال چھوٹی ہے تو میں اپنی بھابھی کی طرح ہی لگوں، لباس میں، بول چال میں، انداز میں، ہیئر کٹنگ میں، یہ سب، یہ ایک نفسیات ہے. اسی طرح ان نفسیات کا کیا حل ہے؟ ایسے لوگوں کا جب آپ، ایسے مینٹل اور امیچور لوگوں کا جب آپ کے ساتھ سامنا ہو تو ان لوگوں کو آپ بجائے ان کی اصلاح کرنے کے، ان پہ کہکے لگانے کے اور ان کا مذاق اڑانے کے، یا بعد میں آ کے ان کے ساتھ کبھی کبھی ہمدردی بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھیں کتنے مجبور اور بے بس لوگ ہیں، یہ کرنے کے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں. اور یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ پاک جب میں بزرگی کی حالت میں آؤں تو میں اپنے بالوں کو کلر نہ کروں، بلکہ اپنے اس ایج کو جو آپ نے مجھ پہ رنگ بھرا ہے اس رنگ کو میں انجوائے کروں، اس میچورٹی سے میں لوگوں کو وہ انٹلیکچل بینیفٹس دوں، وہ جو معاملات جو میں اب تک لرن کر چکی ہوں میں وہ ڈلیور کروں. یہ ہے وہ چیز، تاکہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کریں، لوگ میرے پاس آئیں، بیٹھیں اور میں آپ کا ذکر کروں ان کے ساتھ. یہ ہے بزرگی. پہلے ہم بزرگوں کے پاس جاتے تھے تو بزرگ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی بات کو یاد کرتے تھے. آج کل کے بزرگ کیا ہیں؟ فلموں پہ بات کریں گے، ڈریسز پہ بات کریں گے، یہ بزرگ ہیں آج کل کے، گانوں پہ بات کریں گے. تو ایسے بزرگوں کے پاس آپ کیا لوگے جا کے؟ آپ کا دل ہی بند ہوگا نا. تو ایسے بزرگوں کے ساتھ جب آپ مینٹل اسٹریس میں آتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ میں تو گئی تھی اللہ کی تلاش میں، کہ 40 کے بعد تو شاید آپ کے اندر اللہ آ چکا ہو، 50 کے بعد آ چکا ہو، 60 کے بعد آ چکا ہو، 70 تک بھی نہیں آیا، تو میں اللہ کو کہاں تلاش کروں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے یہ بھی کہیں اللہ پاک مجھے جو ہے نا بزرگی کی حالت میں ہی فوت کرنا، مجھے بزرگی کی حالت میں ہی اپنے سے ملاقات کرانا، کیونکہ یہ وہ حالت ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تبھی تو آپ نے یہاں تک ہمیں پہنچایا اس ایج تک، تاکہ ہم وہ بزرگی کا وہ ٹیسٹ لے سکیں. جزاک اللہ خیر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.